अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस you all are doing absolutely great and fine. So we are back again with another video of डॉक्टर इसरार अहमद. आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट वाज बिफोर प्रॉफिट एडम. तो डॉक्टर इसरार अहमद जी बताएंगे इस बारे में, क्योंकि इनको पिछली नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने बुक्स पढ़ी है सारी की सारी ना, और इनकी मतलब एक्यूरेसी बहुत सही होती है. तो इनके मुंह से सुनते हैं आज की क्या था भाई, क्या था ये पूरा कुछ बताएंगे भाई ब्रीफली. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. उसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं अपनी बाकी बातें. इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार आए हैं और बदकिस्मती से उसका तसव्वुर बहुत कम लोगों को हासिल है. और अहद हाजिर के जो रैशनलिस्ट किस्म के अक़लियत ज़दा मैं कहता हूँ उन्हें, या अक़लियत गजीदा, अक़लियत से डसे हुए लोग, वो इन चीज़ों से इबाह करते हैं, दूर भागते हैं. हमारी पहली तख्लीक हुई थी आलम अरवाह में. अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, लश्करों के लश्कर थे. आदम से लेकर आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा क़यामत तक, सबकी अरवाह आलम अरवाह में पैदा कर दी गई. वहां अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मालिक नहीं हूं? हम सब ने अहद किया था, क्यों नहीं? शहीद ना, हम गवाह. ये अहद अलस्त. और जाहिर बात है कि अहद जो होता है, जब तक इंसान को अपनी ज़ात का शऊर न हो, खुद शऊरी न हो. आप दुनिया में मुआहिदा करते हैं तो कहते हैं कि बकायमी होश व हवास में ये अहद कर रहा हूँ, मुआहिदा कर रहा हूँ. तो जाहिर बात है कि उस वक्त हम थे और होश व हवास के साथ थे, खुद शऊरी के साथ थे, लेकिन सिर्फ अरवाह थी, जसद नहीं थे. और यही है वो मकाम जिसके बारे में हुजूर ने से जब पूछा गया कि मता वजबत लकन नबूवत या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको नबूवत कब मिली? तो आपने फरमाया वल आदम बैनल माए वत्तीन, अभी आदम का हयूला जो है अभी गारा गूंध ही रहा था, पानी और गारे के दरमियान ही थे आदम, कि मैं उस वक्त भी नबी था. ओह भाई, सबसे पहले मतलब ना आलम खल्क का अभी आगाज नहीं हुआ. अभी आलम अरवाह में भी जो तमाम अरवाह हैं वो अपनी इम्तियाजी शान के साथ है. रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे अगर नूर मोहम्मदी कहें तो गलत नहीं है, इसलिए कि अरवाह का जो मादा तख्लीक है वो नूर है. जैसे फरिश्तों का मादा तख्लीक नूर है. मुस्लिम शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत मौजूद है, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया. रूह, फरिश्ते रूह है, अरवाह है. रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, और अरवाह इंसानिया भी रूह है. ये सब इनका मादा तख्लीक नूर है. उस वक्त हम पैदा किए गए, सिर्फ अरवाह की शक्ल में हमसे अहद लिया गया और फिर सुला दिया गया. ये पहली मौत थी जो हम पर वारिद हुई है इस दुनिया में आने से पहले. इसलिए कि सूरह मोमिन की एक आयत में फरमाया गया है कि जहन्नम में लोग जो हैं फरियाद करेंगे, रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फअतरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील. ए अल्लाह, तूने हमें 2 मरतबा मारा, 2 मरतबा जिंदा किया, तो अब 1 मरतबा और सही. क्या यहां से निकलने का भी कोई रास्ता है कि नहीं? इतने मराहिल से तू हमें लेकर आया है, एक मरहला और सी. तो ये 2 मौतें कौन सी हैं? पहली मौत वो थी जब अरवाह को मौत की नींद सुला दिया गया. फिर आलम खल्क, जिसे आज साइंटिस्ट कहते हैं, जिसका नुक्ता आगाज है बिग बैंग. आलम अरवाह उससे पहले की शय है, उस तक साइंस नहीं पहुंच सकती, वो साइंस से मावरा है. लेकिन जहां से साइंस शुरू होती है वो आलम खल्क का आगाज है, बिग बैंग से. वो फिर मुख्तलिफ मराहिल, तनज़्ज़ुल के मराहिल भी आए, इर्तिक़ा का मरहला भी आया. तफसील में जाने का मौका नहीं है. बहुत से तनज़्ज़ुलात के मराहिल और बहुत से इर्तिक़ा के मराहिल तय करके आदम तैयार हुआ है. हज़रत बेदिल ने रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत शेर कहा है, हर दो आलम खाक शुद्ध ता बस्त नक्शे आदमी.
اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا، بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسدان تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا. لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر دو عالم خاک شد. یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تا بست نقش آدمی. اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے. جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا. پھر وہ سلسلہ تناسل ہے. آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصادق المصدوق. دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے. کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں ہوتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے. یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی. پھر موت، یہ دوسری موت ہے. اب پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی. جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں گیا، زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا. جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان، نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو. پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے. تو احیاء بھی 2 ہو گئے. ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن، بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی. یہ تصور سامنے رکھیے. تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پیہم دماں، ہر دم جواں ہے زندگی. اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے. یہ امتحانی وقفہ ہے. تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. ایکم احسن عملا. اب اگر تو 2 چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں. واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے
کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو کی وٹ واز بیفور پروفٹ آدم، اور ایک بات تو بہت زیادہ صحیح کہی ہے جو بات کی ہمیں لکھ لینی چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے۔ یہاں تو ہم صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ چیز بھی کہی کہ یہ مطلب سیکنڈ زندگی ہے ہماری، ایک بار ہم پہلے پیدا ہو چکے ہیں تو ہم دوسری بار موت کے منہ میں جائیں گے، ایک بار پہلے ہوئے تھے اور ایک بار ابھی، اور یہ بات انہوں نے کہی، یہ بہت ہی بیسٹ بات ہے کہ اصلی زندگی بھائی آخرت کی زندگی ہے، یہاں تو ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں بہت بار ہم اسکالرس کے منہ میں بھی سن چکے ہیں اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے بھائی اس چیز کے بارے میں۔ اور ایک چیز اور تھی اس میں کہ کسی نے پوچھا تھا پروفٹ محمد کو کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کو بنایا جا رہا تھا، پروفٹ آدم کو بنایا جا رہا تھا نا جب پانی اور مٹی کے ساتھ، تو اس سے پہلے ہی اس وقت بھی میں نبی تھا بھائی، مطلب کہ وہ کب سے نبی ہے اور سب سے پہلے ہوئے ایک حساب سے، اگر وہ اس ٹائم بھی نبی تھے اور لاسٹ تک نبی وہی رہے، تو کیا ہی بولیں اس چیز کے بارے میں کہ اس سے پہلے بھی ایک لائف تھی۔ میں نے وہی چیز کہی کہ اسرار احمد کو پتہ ہی ہوتا ہے مطلب میکسیمم چیزوں کے بارے میں، انہوں نے یہ چیز بھی کہی کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں کیونکہ زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کسی نے نہیں کری ہے۔ تو باقی یہ تھی ویڈیو، ہوپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ سو باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔